اور ہاتھ پھیلائے جسم مٹکاتے تھرکاتے ہوئے وار کرنے کا تاثر دیتے رہے۔ ہم کا سمجھو ببوا، ہم تم کا بھیک منگا دکھائی پڑت ہے، زیادہ عمر والے نے دھتکارنے والے انداز میں کہا۔ میرے منہ پہ آیا کہوں کہ چوری سے اچھی بھیک ہوتی ہے۔ میں خاموش رہا، حجت میں وقت اور ضائع ہوتا۔ بڑے کی چاقو پر دسترس معلوم ہوتی تھی، چھوٹا نو آموز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز دھیمی رکھی۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ آدمی پہ کاہے ہاتھ اٹھائے؟ اس کو مارن ہو؟ ہاں، وہ گرج کے بولا۔ اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی ڈٹائی پر میرا سر چٹکنے لگا۔ یہی ٹھور اپنے میدا استاد راج کرت ہے، دوسر کا کونو حکم نہ ہی چے۔ ہم تم کو کاہے بتائے کہ جونو سر میدا استاد کا آدمی پہ ہاتھ اٹھائے تو سمجھو وہ اس دھرتی پہ نہ ہی رہے۔ دیکھو استاد، میں نے جکڑی ہوئی آواز میں کہا، ایسا ہے تو میں پھر آ جاؤں گا، تم سے وعدہ ہے۔ مجھے اس وقت جانے دو، میں تمہارے میدا استاد کے پاس بھی آ جاؤں گا۔ مجھ سے اس وقت مت الجھو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم سارا سمجھت ہیں، تم کا الو کا پٹھا دکھائی پڑت ہے ہم، تم کا ایسا نہیں چھوڑ دیں، ابھی سبق پڑھائے دیت ہیں۔ میری خاموشی پر وہ زہریلی آواز میں بولا، تم کا چپ کاہے لگی ہے؟ تم مجھے آدمی نہیں لگتے، میں نے شکستگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر کئی نقش تھے، جی میں آتا تھا زندگی بھر یاد رہ جانے والا کوئی نقش میں بھی ثبت کر دوں، آئینے کی طرف کبھی منہ نہ کر پائے۔ ابھی تم 100 آنا ٹھیک کہت ہو، ہم اپنا میدا استاد کا نمبر 1 پالتو ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کا پٹا اپنی گردن میں ہے۔ وہ جو منہ میں آیا بکتا رہا، کوئی بات کہہ کے وہ ارد گرد کھڑے تماش بینوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتا ہی ہے، جیسے انہیں کچھ جتانا چاہتا ہو۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب ان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ہر استدعا بے اثر رہے گی، ان سے ایسے چھٹکارا نہیں ملے گا، لیکن مجھے پہل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری خاموشی نے بڑی عمر والے کا اضطراب اور مہمیز کیا۔ اس نے اپنے کم عمر ساتھی کو کوئی اشارہ کیا اور کچکچاتی آواز میں بولا، ابھی تم کا گلا پکڑائے کے استاد کا دربار میں لیے چلت ہیں، اس کے آگے ماتھا رگڑنا اور دکشنا بھی دینا۔ دونوں نے ہاتھ پھیلائے، 2 قدم بڑھ کے فاصلہ اور کم کیا۔ میں نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی، وہ مجھ سے اور قریب ہو گئے۔ میری بڑی عمر والا چاقو کبھی اس ہاتھ سے لیتا، کبھی اس ہاتھ میں۔ مخالف پر اپنی ہنرمندی کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ ایک عام اور مؤثر شیوہ اظہار ہے۔ اصل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک چاقو پھینکنے میں ہاتھوں کے درمیان فاصلے اور پھرتی پر بہت کچھ منحصر ہے۔ کتنا فاصلہ اور کیسی پھرتی؟ پھرتی سے مراد تکرار کی تیزی و تیز رفتاری سے ہے۔ بعض مشاق کا ایک ہاتھ چاقو پھینکتا ہے تو دوسرا ہاتھ بے اختیار اسی سمت اٹھتا ہے، اور نگاہ کا اس عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاتھ مشین بن جاتے ہیں، مگر صرف یہی ہنرمندی نہیں، یہ کوئی داد نہیں، ایک طرح کی بازیگری ہے۔ چاقو پر گرفت ایک خوبی ہے، دوسری خوبی چاقو اور نگاہ، چاقو اور دماغ، چاقو اور بل کا تال میل یا توازن ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے مہارت آزمائی جاتی ہے، ضرورت پر مرحلہ در مرحلہ۔ پہلے مرحلے پر اپنے جوہر عیاں نہیں کر دیے جاتے۔ بٹھل تو نیت کی بھی بات کرتا ہے، اس کا کہنا ہے نیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اور کہتا ہے چاقو تبھی اٹھانا چاہیے جب ذہن صاف آلودہ نہ ہو، کوئی مقصد ہو، بے مقصدی نہ ہو، اور تب جب کوئی چارہ نہ ہو۔ میری جانب سے کوئی مزاحمت نہ دیکھ کے بڑی عمر والے کا بگڑا ہوا چہرہ اور بگڑ گیا۔ اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں اسے کشمکش سے دوچار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں اسے بت کی طرح دیکھتا رہا۔ اس کا ساتھی اس سے 1.5 گز کی دوری پر ترچھا کھڑا تھا، پر تولے ہوئے۔ زیادہ عمر کا آدمی ایک قدم اور بڑھایا۔ میرا خیال تھا وہ میری جیبوں میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ سیانہ آدمی تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے اپنا خالی ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ہمارے درمیان اب گز بھر کی دوری رہ گئی تھی۔ اس نے میری تھوڑی پکڑی، پہلے آہستہ، پھر پنجہ تھوڑی پر کس دیا اور ناخن گڑو دیے، اور چاقو بردار ہاتھ اٹھا کے چاقو کی دھار میری ناک پر پھیری، پھر کان پر اور گالوں پر۔ میں نے اپنا جسم منجمد کیے رکھا، مجھ پر لمحہ لمحہ پہاڑ کی طرح گرا تھا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ دور کر کے میرے منہ پر زور سے مکہ مارا، دوسرا، پھر تیسرا۔ میں نے سوچا اس میں کہیں چھپی ہوئی غیرت و حمیت اجاگر کرنے کی ایک کوشش کیوں نہ کروں۔ اسے کہوں کہ وہ 2 ہیں، دونوں کے ہاتھ میں چاقو ہیں، ایسے میں اکیلا کیا دفاع کر سکتا ہوں؟ بہت ممکن ہے لوگ ارد گرد موجود ہیں، وہ کسی خماریاں غرے میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹا کے اس کا چاقو بھی میرے حوالے کرتے۔ یہ تدبیر طوالت انگیز ہو سکتی تھی۔ ان دونوں پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کا تعلق اڈے سے واجبی معلوم ہوتا تھا۔ چاقو تو ہر کوئی چلانا سیکھ لیتا ہے، مگر چاقو بازوں کے اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ کم عمر نوجوان سے تو کچھ بعید نہیں تھا کہ اس جلد باز کے سر میں کس وقت کیا سما جائے، اور میرے اس مطالبے میں دعوے کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے بارے میں ان کا لا علم رہنا ہی بہتر تھا، حالانکہ
ان کا ایک ساتھی ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی ہستہ حالی میری شدھ بدھ کی شہادت تھی۔ کسی شبدہ کاری ہی سے جلد نجات ممکن تھی۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد اب واقعی وہ نتائج پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بڑی عمر والے کے مکے کی چوتھی ضرب بھی میں نے برداشت کر لی۔ میں بے حس و حرکت رہا۔ پھر جیسے ہی اس نے 5ویں مکے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کی ضرب سے بچنے کے لیے میں مخالف سمت کسی قدر جھکتا ہوا مڑ گیا۔ 4 مرتبہ کے تجربے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ میں اسی طرح ساکت کھڑا رہوں گا۔ جھک کے مڑتے ہوئے میں نے چیخ جیسی صدا بلند کی اور اچھل پڑا۔ یہ غیر متوقع چیخ اسے مزید منتشر کرنے کے لیے تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا چکا تھا اور اس کی ساری توجہ 5ویں ضرب لگانے پر مرکوز تھی۔ آنن فنن بیک وقت میرے جھکنے، مڑنے، اچھلنے اور چیخ مارنے پر لازماً اپنا اٹھا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹانے نہ ہٹانے میں اسے تذبذب اور تردد ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ضرب کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ چہرے کی بجائے جسم کے کسی حصے پر لگتی ہے۔ اس کا چاقو والا ہاتھ بھی شعوری غیر شعوری طور پہ متحرک ہوا۔ میں نے بھی کچھ طے کر کے اپنی جگہ سے حرکت کی تھی۔ مڑ جانے سے اس کا چاقو والا ہاتھ پوری طرح میری نظروں اور میرے وجود کی نظروں میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا اور میری ذرا سی چوک سے کہیں بھی پیوست ہو سکتا تھا۔ ادھر سے اضطراب کے عالم میں اس کا چاقو والا ہاتھ مجھے نشانہ لینے کے لیے قریب ہوا، ادھر میرے دونوں ہاتھ اسے روکنے کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اس صورت میں اسے خود کو سنبھالنے یا سانس استوار کر کے کچھ سمجھنے کے لیے چاقو والا ہاتھ اضطراری طور پر پیچھے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اس پر یہ ہیجان طاری نہ ہوتا تو بھی میں تو اپنے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ پلک چھپکنے کی مدت میں میرے دونوں پنجوں کی گرفت میں اس کی کلائی تھی۔ مجھے اب فوراً دوبارہ اچھل کے اور ذرا سی ڈھیل دے کے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دینا تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ میرے اچھلنے اور جھٹکا دے کے جسم کا سارا وزن، سارا زور ڈالنے سے بازو اکھڑ جانا چاہیے تھا۔ یہی ہوا۔ اس کی کربناک چیخ دور تک گونجی ہوگی۔ چاقو پھر اس کے ہاتھ میں برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ پیر پٹکنے لگا۔ میں اسے مزید بے قابو کرنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر ضربے لگانا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا اس کا کم عمر ساتھی چاقو سیدھا کیے میری طرف بڑھ چکا ہے۔ وہ گھوم کے میری پشت پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس یہی راستہ تھا کہ جیسے تیسے میں اس کے پختہ کار ساتھی سے دست بردار ہو کے اب اسے بچنے کی راہ ڈھونڈوں۔ اس پر ٹوٹ پڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میرے پاس سنبھلنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ نوجوان اپنی جھونک میں تیزی سے بڑھ چکا تھا۔ گو مجھے اس کے ساتھی کو چند ایک آزمودہ ضربوں سے بے حال کر کے اس کی طرف ہی پلٹنا یا اس کی دیوار بھی ہٹانا تھی۔ ظاہر ہے وہ ہاتھ پیر پسارے تماشا تو نہیں دیکھتا رہتا۔ اپنے ساتھی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طور تو اسے اختیار کرنا تھا، اور جواب میں مجھے یہی کرنا تھا کہ اس کے ساتھی کو ڈھال بنائے رکھوں اور اس کی پسپائی تک مسلسل ضربے لگاتا رہوں۔ نوجوان نے بڑی جلدی کی۔ اسے ابھی ہتھیار ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ بٹھل کے بقول گھوڑے کی طرح 9 مشقوں سے ہتھیار بدکتا رہتا ہے۔ میں نے خود کو اور اپنے قبضے میں آئے اس کے ساتھی کو سامنے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی تھی۔ نوجوان چاقو بردار خود کو تھام نہ سکا۔ وہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے امڑا تھا۔ اس کا چاقو اپنے ساتھی کی پسلی میں پیوست ہوا۔ پسلی کی رعایت بھی اس سبب سے ممکن ہوئی کہ میں اسے نشانے سے ہٹانے میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا، ورنہ چاقو اس کے پیٹ میں کھب جاتا۔ راہگیروں اور دروازوں کھڑکیوں پر کھڑی عورتیں اور بچوں کی سسکاریاں نکل گئیں۔ نوجوان اس ناگہانی نادیدنی سے ہکا بکا رہ گیا۔ میں اسے سختی کس لمحاتی کیفیت سے 2-4 چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اور دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں پٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسی حالت میں اس کے بال پکڑ کے اسے کئی ضربے لگائے۔ وہ خود بھی بے خبر ہو جانا چاہتا ہوگا۔ ایسے صدمے میں آدمی کو اپنے حواس کھو دینے، خود سے بے نیاز ہو جانے کی ایک طلب ہوتی ہے۔ اس نے کوئی مدافعت نہیں کی، جیسے سزا کے طور پر یہ ضربے کھا رہا ہو۔ پھر وہ چکرا کے زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی میرے قریب نہیں پھٹکا، بلکہ انہوں نے نظریں چکا لی۔ بھاگنا بے محل تھا۔ تیز قدموں سے میں نے سڑک کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دفتن شور اٹھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ راہگیر زخمی نوجوان کو اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ خون نے اسے سرخ کر دیا ہوگا۔ کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا۔ تعاقب کرتا تو آہٹ ضرور ہوتی۔ گلی سے نکل کے میں ڈاک خانے والی چوڑی سڑک پر آ گیا۔ کوچوان تانگا لیے ڈاک خانے کی عمارت کے پہلو میں بدحواس کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے؟ میں ڈاک خانے سے اس آدمی کے پیچھے کیوں بھاگا تھا؟ کہنے لگا کہ تانگے میں میرا بیگ رکھا ہوا تھا۔ وہ تانگا چھوڑ کے گلی میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے کیا کچھ بتاتا؟ میرا تو سر چٹخ رہا تھا۔ میں نے اسے جلد سے جلد اسپتال پہنچنے کی درخواست کی۔
جیسے ہی میں تانگے پر سوار ہوا گلی سے چند آدمی بھاگتے ہوئے سڑک پر آتے دکھائی دیے۔ سڑک پہ آ کے انہوں نے خود کو روکا اور بلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی کو تانگا نظر آ گیا۔ اسی شخص نے میری جانب سب کو متوجہ کیا۔ کوچوان نے تانگا چلا دیا تھا، کوئی بھی تانگے کے پیچھے نہیں بھاگا۔ میں دیکھتا رہا، وہ انگلیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو میری طرف اشارے کر رہے تھے۔ آگے کچھ فاصلے پر سڑک گھوم گئی، اس لیے وہ سارے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سڑک پر اب بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی، دھوپ میں بھی خاصی تیزی آ گئی تھی۔ کچھ ایسا وقت نہیں گزرا تھا، زیادہ 15-20 منٹ اوپر ہوئے ہوں گے۔ گھڑی یوں وقت کا مستند پیمانہ ہے، لیکن کس پر کب کیسا وقت گزرتا ہے اس کا شمار کون کرے؟ وقت سب پر یکساں نہیں گزرتا، سو ہر ایک کے لیے پیمانے بھی جدا ہونے چاہیے۔ اسپتال دور تھا اور بھیڑ کی وجہ سے تانگے کی رفتار متاثر ہو رہی تھی۔ اگر وہ تینوں واقعی اڈے سے متعلق آدمی تھے تو اڈے کے دیگر آدمیوں کو کسی وقت بھی خبر ہو سکتی تھی۔ بری خبر بے طرح پھیلتی ہے، لوگوں کو اس کی جستجو بھی بہت ہوتی ہے۔ میں نے اسپتال کا ذکر کیا تھا، یہ ان کا شہر ہے۔ میری تلاش میں اڈے کے آدمی شہر کا کوئی اسپتال نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے سر سے تمام اندیشے جھٹکنے چاہے۔ بات کی ہے۔ اس وقت تو مجھے کسی طرح اسپتال پہنچنا چاہیے۔ مجھے سے غلطی ہوئی۔ اس نرس سیورن کے کہنے پر اتنے کم وقت میں مجھے ہوٹل کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے بٹھل کا کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹر رائے کمرے میں نہ آ گیا ہو، مجھے وہاں نہ دیکھ کر کیا سوچے گا۔ سائیکل سوار تھے، کاش کوئی سائیکل ہی مل جاتی، بھیڑ میں سائیکل گزارنے کی جگہ مل جاتی۔ یہی بہتر نظر آتا تھا کہ تانگے سے اتر کر سڑک پہ بھاگنا شروع کر دوں۔ اس طرح تانگے سے جلدی اسپتال پہنچ سکتا ہوں، مگر لوگ ایک آدمی کو بھاگتا دیکھ کے پاگل ہی سمجھیں گے۔ سڑک پر بہت سے سائیکل سوار تھے، کاش کوئی سائیکل ہی مل جاتی، بھیڑ میں سائیکل گزارنے کی جگہ جلد مل جاتی ہے۔ کیوں نہ تانگے سے اتر کے کسی سائیکل سوار سے التجا کروں کہ وہ مجھے کیریئر پر بٹھا کے اسپتال پہنچا دیں، یا کسی موٹر والے کو روکوں۔ پوں کرتی اکا دکا موٹریں بھی گزر رہی تھی، شاید کوئی مہربان ہو جائے۔ میں اسے منہ مانگے معاوضے کی پیشکش کروں گا۔ معاوضے کا سن کے وہ ناراض تو ہوگا، لیکن اس طرح اسے میری منت گزاری کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ کوچوان بھی میری پریشانی سمجھ رہا تھا۔ وہ کبھی گھوڑے کو چابک مارتا، کبھی لگام کھینچتا، طرح طرح آوازیں نکالتا اور گالیاں بکتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے جتن کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو آگے چلنے والی گاڑیوں کے اوپر سے تانگا گزار کے آگے لے جاتا۔ ڈاک خانے سے چلے 15 منٹ کے قریب ہوئے ہوں گے۔ تانگے نے ابھی بہت کم فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے اپنے کانوں پہ شبہ ہوا، مگر سیٹیوں کی گونج واضح تھی۔ پولیس کی سیٹی کی آواز الگ ہوتی ہے۔ میں نے مستربانہ اپنی نشست سے اچھل کے دیکھا اور میری آنکھیں دھندلانے لگی۔ دور ہاسے فاصلے پر سائیکلوں پر سوار کئی پولیس والے مجھے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ سادہ لباس میں چند لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہیں بھی تیز رفتاری سے سائیکلیں دوڑانے کے لیے راستہ صاف نہیں مل رہا تھا۔ مسلسل سیٹیاں بجانے کا مقصد رکاوٹ بننے والے راہگیروں اور سواریوں کو ایک طرف سمٹ جانے اور راستہ دینے کی تاکید کرنا ہی ہوگا۔ پولیس کو دیکھ کے لوگ ویسے بھی کنارے ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ میں نے خوشگمانی کی کہ شاید انہیں میری تلاش نہ ہو، مجھے خاطر جمع رکھنی چاہیے، اور اگر انہیں میری ہی تلاش ہے تو مجھے اپنے اوسان بجا رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کچھ کرتا۔ مجھے ساری صورتحال ان کے گوش گزار کر دینی چاہیے کہ میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ میں نے ان سرکشوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور چاقو نکال لیے۔ میرے ہاتھ میں تو چاقو بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کا نوجوان اپنے ساتھی کی نادانی کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کوئی سنے بھی تو۔ اور پولیس کے آدمی ہیں، اور پولیس پہلے پولیس ہوتی ہے، بعد میں آدمی۔ میں تو یوں بھی شہر میں اجنبی ہوں، وہ مجھے روک لیں گے، میں کتنی ہی دہائیاں دوں، وہ تفتیشی حال کے بغیر مجھے جانے نہیں دیں گے۔ انہیں خانہ پوری کی عادت ہوتی ہے، اس کی روزی کھاتے ہیں۔ پھر وہ تھانہ، سوال و جواب، حوالات۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میرے گواہ بہت سے ہیں، لیکن صفائیاں اور گواہیاں پیش کرنے میں ایک وقت چاہیے۔ سارے گواہ اس شہر کے ہیں، اور یہ استاد میدہ کے زور و اثر کا علاقہ ہے۔ اس کے آدمیوں کے خلاف گواہی دینے کی جرت کوئی کس طرح کر سکے گا؟ گلی میں بھی وہ سارے سہمے ہوئے کھڑے تھے، اور انہی نے پولیس کو تانگے اس کی سمت کی نشاندہی کی ہوگی۔ طرح طرح کے سودے میرے سر میں منڈلا رہے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف گلیاں نکلتی تھی، بس یہی سمجھ میں آتا تھا کہ تانگے سے کسی گلی میں داخل ہو جاؤں۔ ممکن ہے ابھی ان کی نظر تانگے پر نہ پڑی ہو۔ درمیان میں سواریوں کی نقل و حرکت سے کئی بار وہ بھی میری نظروں سے گم ہو گئے تھے۔ شش و پنج کا وقت نہیں تھا، مجھے جلد ہی کچھ طے کرنا تھا۔ میں نے جیب سے کچھ روپے نکال کے اگلی نشست پر بیٹھے کوچوان کی طرف پھینکے۔ اس سے کچھ کہنے سننے میں وقت اور ضائع ہوتا۔ ابھی پولیس دور تھی اور سڑک کے مختصر گھماؤ سے تانگا پولیس سے اوجھل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک مناسب موقع تھا۔ بیگ سنبھال کے میں تانگے سے کود پڑا اور چند گز دور واقع گلی میں داخل ہو گیا۔
10-12 قدم تک میری رفتار تیز تھی. مجھے جلد سے جلد خاص سڑک سے دور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس خیال سے کہ گلی کے راہگیر میری اس تیزی سے کسی شبے میں پڑ سکتے ہیں. گلی دور تک سیدھ میں جاتی تھی اور ایک چھوٹے سے چوراہے سے دائیں بائیں گلیاں نکلتی تھیں. دائیں طرف کی گلی سے اسپتال کا فاصلہ کم ہونے کا امکان تھا. احتیاطاً میں نے مخالف گلی کا رخ کیا. ایک اور گلی میں مڑ جانے سے اب میں پولیس کو خاص سڑک سے نکلنے والی سیدھی گلی میں نظر نہیں آ سکتا تھا. یہ مسلمانوں کا کوئی قدیم محلہ تھا. دونوں اطراف مسلمانوں کی خاص طرز تعمیر کے حامل اونچے نیچے چھوٹے بڑے مکانات بنے ہوئے تھے، بیشتر پرانے. جہاں بھی موڑ آتا میں اسی گلی میں مڑ جاتا. اندر پیچ در پیچ گلیاں تھیں، کہیں تنگ کہیں کشادہ. لگتا تھا 1-2 دن پہلے نالیاں صاف کی گئی ہیں. نالیوں سے نکالی ہوئی سیاہ کیچڑ اور کوڑے کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے اور ہر طرف کوئی بو بسی ہوئی تھی، کھانا پکنے اور کوڑے کرکٹ سے اڑتی ملی جلی بو. سرسوں کے تیل کی بو ان پر غالب تھی. اقامتی علاقوں کی گلیوں میں عموماً ایک دوسرے سے واقف لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے. فقیر اور پھیری والے بھی شناسا ہوتے ہیں. گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے دریچوں اور دروازوں سے جھانکتی عورتیں متجسس نظروں سے دیکھتے تھے. یوں منہ اٹھائے گلی گلی گھومنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے مجھے کسی جگہ ٹھہر کے کسی کا پتہ دریافت کرنا چاہیے تھا. میں کس کا نام لیتا؟ میرے ہوش و حواس ہی ٹھکانے نہیں تھے. ایک جگہ آگے جا کے گلی بند ہو گئی تھی. اتفاق سے وہاں نسبتاً سناٹا تھا. مجھے سر جھکائے واپس آنا پڑا. مجھے اپنے آپ سے بہت خفت ہوئی. اندازاً میں ہاتھ سڑک سے خاصی دور آ گیا تھا، لیکن اب بھی محفوظ نہیں تھا. متعدد راہگیروں نے مجھے دیکھا تھا. پولیس اس گلی میں آگے جہاں سے داخل ہوا تھا کسی کو میرا حلیہ بتا کے میری سمت کے بارے میں معلومات کر سکتی تھی، مگر مجھے اپنی جیسی کوشش کرتے رہنا چاہیے تھا. میں ایک گلی سے دوسری گلی میں چکر کھاتا رہا. گلیوں میں لکڑی کی ٹالوں، چونے کے بھٹوں کے علاوہ پرچون فروشوں اور دیگر گھریلو ضروریات کی چھوٹی موٹی دکانیں قائم تھیں. مجھے دیکھ کے دکاندار اور خریدار کچھ کہتے نہیں تو چونکتے ضرور تھے، اور ان کی تیکھی نگاہیں مجھے اپنے جسم پر کانٹوں کی طرح چبھتی محسوس ہوتی تھی. ایک خالی دکاندار نے مجھے آواز دے کے روک لیا. میں سنی انسنی کر کے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اور مشکوک ہو جاتا. وہ پوچھنے لگا کہ مجھے کس کی تلاش ہے اور میں کون ہوں. مجھے نام بتانے میں جھجک ہوئی. پھر میری زبان پر بے اختیار مولوی صاحب کا نام آیا. اس نے حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ وہ اس محلے کے ہر مکین سے واقف ہے. کسی مولوی محمد شفیق کا نام اس نے آج تک نہیں سنا اور پوچھنے لگا کہ آخر کس نے مجھے اس محلے میں مولوی صاحب کے قیام کے بارے میں رہنمائی کی ہے. میں نے کہا کسی نے بھی نہیں. مجھے تو پٹنہ شہر کے بارے میں کسی نے بتایا تھا. مجھے ٹھیک پتہ نہیں معلوم، سو میں مسلمانوں کے محلوں میں جا بجا انہیں تلاش کر رہا ہوں. میرے جواب سے اس کی سیری نہیں ہوئی. وہ کوئی جزیات بین دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا شخص تھا. سوال پر سوال کرنے لگا. میری بے ربطی پر اس نے مجھے حبت الحواس سمجھا. کچھ اور مجھے سمجھانے لگا کہ بہتر ہے وقت ضائع کرنے کے بجائے میں کسی اور محلے کا رخ کروں. گلی میں آگے جانے کی بجائے میں اس کی ہدایت پر عمل کا تاثر دیتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا. میری ٹانگیں جواب دینے لگی تھی. خاصا وقت گزر گیا تھا. اتنی دیر میں پولیس دور چلی گئی ہوگی. پھر بھی احتیاط ضروری تھی. پولیس کے ہاتھ پڑ جانے کے بعد اپنی دستو پائی کا مجھے اچھی طرح احساس تھا. مجھے خیال آیا ہوٹل بھی ڈاک خانے سے قریب تھا. جس مقام سے میں گلی میں داخل ہوا تھا وہاں سے اور قریب ہونا چاہیے. ہوٹل کے مینیجر اور کاؤنٹر پر تعینات نوجوان نے مجھ سے بڑی ہمدردی کی تھی. شاید وہی اس وقت میری کچھ مدد کریں. پولیس ہوٹل کی طرف نہیں جائے گی. کسی کو نہیں معلوم کہ میں گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ان دنوں شود و چکوں نے ہوٹل سے نکلتے ہی میرا پیچھا شروع کر دیا ہو اور ڈاک خانے میں جا لیا ہو، لیکن کچھ تو ہوٹل میں جانے کا خطرہ تو مجھے مول لینا چاہیے. وہاں سے ضرور کوئی راہ نکلے گی. یہ سوچ کے میں نے واپس سڑک پر جانے کا قصد کیا اور واپسی کا راستہ کہیں کھو گیا. میں اندازے سے چلتا رہا اور چلتے چلتے ایک کھلی جگہ پر آ گیا. سامنے لوہے کے جنگلے کی فصیل کے اندر اونچے اونچے درختوں سے گھرا ہوا ایک بڑا باغیچہ تھا. باغیچے کے چاروں طرف بڑے مکانات کا سلسلہ تھا اور ایک جانب مسجد بنی ہوئی تھی. مؤذن ظہر کی اذان دے رہا تھا. گویا 1 بج رہا تھا. ڈاکٹر رائے کمرے میں آ چکا ہوگا. نرس سبرن نے بتایا تھا کہ وہ وقت کا بڑا پابند ہے. مجھے نہ پا کے جانے اس نے کیا سمجھا ہو، وہ وٹھل کے بارے میں مجھے کیا بتانا چاہتا ہو. میرے تو اب ہاتھ پیر ٹوٹے جاتے تھے. بس یہی جی کرتا تھا کہ وہیں ڈھیر ہو جاؤں، اپنا سر پیٹوں یا منہ نوچوں. میں اب کسی طرح بھی وقت پر اسپتال نہیں پہنچ سکتا تھا. مؤذن اذان ختم کر چکا تو میں نے قریب جا کے دیکھا. اس وقت وہاں کوئی نمازی نہیں تھا. دروازے کے پاس مدرسہ حنیفیہ کی بوسیدہ تختیہ آویزیں تھیں. کوئی طالب علم بھی اندر نظر نہیں آ رہا تھا. مسجد سے ملحق مؤذن یا امام کا حجرہ بھی ہونا چاہیے تھا. کیوں نہ میں اس کے پاس جا کے اپنا حال بیان کروں اور اس کے حجرے میں کچھ دیر پناہ لوں.
اس طرح مجھے خود کو بحال کرنے کا کچھ وقت مل جائے گا اور پولیس اگر اس طرف آ گئی تو مسجد میں داخل ہونے سے اجتناب کرے گی۔ مؤذن کو میرے سچ پر یقین آ گیا تو بھی میری اعانت سے دریغ نہیں کرے گا۔ جوتے اتار کے میں نے مسجد کے صحن میں قدم رکھا تو مؤذن چٹائیاں بچھا رہا تھا۔ وہ اڑی اڑی بکھری بکھری داڑھی کا ایک پستہ قد اوسط عمر شخص تھا، کرتا اور تہمت پہنے ہوئے، چہرے پر درشتی تھی اور خود سے بیزار معلوم ہوتا تھا۔ اسے کسی نرمی اور مہربانی کی امید بہت کم تھی۔ میں نے پانی طلب کیا تو وہ بے دلی سے کٹورے میں پانی لے آیا۔ ایک سانس میں کٹورا خالی کر کے اور چبوترے کا مختصر زینہ پھلانگ کے میں جلد سے جلد باہر آ گیا۔ مسجد سے وابستہ باغیچے کی شکل بیضوی تھی اور اس کے گھماؤ کے ساتھ کسی قدر چوڑی اینٹوں کی سڑک چلتی رہتی تھی۔ سڑک اور باغیچے کے بیچ میں حائل جنگلے کی صلاحیں جگہ جگہ سے اکھڑی یا نکلی ہوئی تھیں، جبکہ داخلے کے لیے باقاعدہ دروازے موجود تھے۔ دوسری طرف جانے کے لیے لمبا چکر کاٹنے کی بجائے میں نے مسجد کے نزدیک صلاحوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے باغیچے میں قدم رکھا۔ سبزہ برائے نام تھا، بچے شاید یہاں کھیلتے ہوں گے، اس لیے زمین پر بچھے سبزے کے بیچ بیچ میں مٹی نمایاں ہو گئی تھی اور دھبے پڑے ہوئے لگتے تھے۔ اطراف میں کنارے کنارے لکڑی کی ٹوٹی پھوٹی بینچیں نصب تھیں، اندر خاصا سناٹا تھا۔ اب ایک قدم بھی چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر خود کو استوار کرنے کے لیے میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد ہی اٹھ گیا کہ میں کسی طور اس غفلت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ باغیچے کی دوسری جانب نکلتے ہوئے میں نے خود کو سرزنش کی کہ میں کب تک یوں بے سروپا پھرتا رہوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ کیے بغیر یا تو کسی سے راستہ پوچھ کے اسپتال کا رخ کرنا چاہیے یا پھر پولیس کے سامنے خود کو پیش کر دینا چاہیے، اور اس سے بہتر ہے کہ مجھے کولکاتے میں جاموں کو ایک اور تار دینا چاہیے کہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ پہلے مجھے قریب ترین جگہ گرینڈ ہوٹل پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے خود تار دینے کا موقع نہ مل سکا تو ہوٹل والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یک میرے دماغ میں شرارہ سا کوندا، کیوں نہ میں کسی راہگیر سے استاد میدا کے اڈے کا پتہ پوچھوں۔ بمبئی میں اس طرح کئی اڈے میرے قبضے میں آ گئے تھے۔ میں براہ راست استاد میدا کے پاس جا کے اڈے کی چوکی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اڈوں کی روایت یہی ہے کہ چاقو اور زور آزمائی سے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اتنا تو مجھے خود پر اعتماد ہے۔ بٹھل بھی مجھ پر ہی اعتماد کرتا ہے۔ استاد میدا کو اس کے اڈے سے میں نے بے دخل کر دیا تو سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اڈے سے وابستہ ہر آدمی نئے استاد کے زیر نگیں ہوگا۔ وہ تینوں بھی جو ڈاکخانے اور اسے ملک گلی میں میرے آڑے آ گئے تھے۔ اس وقت اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ استاد میدا کا اڈا یہیں کہیں آس پاس ہوگا۔ میری رفتار غیر ارادی طور پر تیز ہو گئی اور پھر بہت سے دھندلے اندیشوں نے مجھ پر یورش کی۔ اگر نتیجہ مختلف ہوا، ساری چیزیں موافق ہوں تو بھی قسمتی اور انہونی کا 1% امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں کے اڈوں کے طور طریقے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ استاد میدا کوئی بہت کمینہ اور سفلا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر بٹل اسپتال میں پڑا ہے، مجھے پہلے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے خود کو محفوظ کرنا ہے۔ چاقو کے ساتھ کسی کے مقابل ہونے میں یکسوئی شرط ہے اور ناکامی کی صورت میں کچھ بھی ممکن ہے۔ مجھے کچھ اور سوچنے، کسی اور طرف غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ باغیچے کے اس جانب سامنے پڑنے والی پہلی گلی کے پار کوئی بڑی سڑک تھی۔ وہاں راہگیروں اور سواریوں کی کثرت سے آمد و رفت دکھائی دیتی تھی۔ پہلے تو مجھے گمان ہوا یہ وہ سڑک تو نہیں جہاں سے میں چلا تھا، مگر دور، بہت دور پانی نظر آ رہا تھا۔ یہ گنگا ندی ہی ہو سکتی تھی۔ باغیچے سے نکل کے میں سامنے والی گلی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عقب سے بھن بھناتا شور سنائی دیا۔ پیچھے دیکھے بغیر میں ایک جانب ہو گیا، پھر ایک درخت کی آڑ سے میں نے دیکھا کہ دوسری جانب باغیچے کے پار مسجد سے نزدیک گلی کے دہانے پر کئی سائیکل سوار سپاہی سائیکلیں روک کے ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، وہ گلیوں کے لوگ ہی ہوں گے۔ تماشا ہونا چاہیے، تماشائیوں کی کمی نہیں۔ مجھے یہی خدشہ تھا۔ گلیوں میں متعدد لوگوں نے مجھے گھومتے دیکھا تھا۔ میرے اور پولیس کے درمیان باغیچے کا فاصلہ اور باغیچے کے درختوں اور جنگلے پر چڑی بیلوں کا چھدرا پردہ حائل تھا۔ یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپاتا ہوا سامنے والی گلی تک پہنچ جاؤں۔ اس گلی میں بھی مکانات کا سلسلہ تھا، روپوش ہونے کی وہیں کوئی بہتر جگہ مل سکتی تھی۔ بھاگنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ باغیچے کے ساتھ گھومتی ہوئی نسبتاً چوڑی سڑک پار کر کے میں تیز قدموں سے گلی میں آ گیا اور مجھے سیڑھیوں کی گونج سنائی دی۔ انہوں نے مجھے دیکھا یا نہیں، مڑ کے دیکھنے کا مجھے یارہ نہیں تھا۔ گلی کے نکڑ ہی پہ کسی چھوٹی حویلی کی طرز کا ایک 2 منزلہ پرانا مکان بنا ہوا تھا۔ گلی میں سیدھے چلتے رہنے سے نظر آ جانے کا امکان تھا۔ نکڑ والے مکان کی دیوڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اسی میں داخل ہو گیا۔ اندر روشنی کم تھی۔ کسی کمرے کے بقدر اس دیوڑی میں 3 دروازے تھے، ایک سامنے اور 2 دائیں اور بائیں۔ دائیں ہاتھ کا دروازہ نزدیک تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے لپک کے بائیں طرف کا دروازہ کھٹکھٹایا اور احتیاطاً جیب سے چاقو نکال لیا۔ کسی مردانہ آواز نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟
میں نے پہلے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی اور دبی زبان سے کہا، دروازہ کھولیے۔ کون ہو میاں؟ اندر سے وہی بھاری بھرکم آواز آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے جلدی سے کہا، ذرا باہر آئیے، آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ میری بات پوری سننے سے پہلے ہی اس شخص نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ چونک پڑا اور مضطرب نظروں سے دیکھا کیا۔ کمرہ اونچائی پر تھا، ایک قدم کی سیڑھی پر پاؤں رکھ کے ہی اوپر جانا ممکن تھا۔ مجھے اسے کوئی وقت نہیں دینا تھا صورتحال سمجھنے اور کوئی نتیجہ حاصل کرنے کا، یوں بھی آنے والے لمحے اس کے تصور سے بعید ہوں گے۔ منظر کی اس اچانک تبدیلی سے متوازن آدمی بھی بے توازن ہو جاتا ہے۔ آنکھ جتنی جلد دیکھ لیتی ہے، ذہن اتنی جلد قبول نہیں کرتا۔ میں نے ایک پیر سیڑھی پر رکھا، دوسرے لمحے اسے پیچھے دھکیلتا ہوا میں کمرے کے اندر تھا۔ میں نے چاقو کھول لیا۔ وہ ترشی ہوئی داڑھی، سرخ و سفید رنگت، طویل قامت، بھاری بھرکم جثے، تیکھے خال و خط اور ململ کے مکلف کرتے اور پاجامے میں ملبوس 50 سے 55 کی عمر کا ایک وجیح شخص تھا۔ بشرے سے کوئی نواب لگتا تھا۔ کمرے میں خاصی روشنی تھی۔ میں نے طائرانہ نظر سے کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش کے وسط میں قالین بچھا ہوا تھا، ارد گرد کرسیاں رکھی اور دیواروں سے پیوستہ شیشے کی الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان پہ پردے لٹکے ہوئے تھے۔ چوکی پر موجود افراد میں ایک کم عمر لڑکا تھا، بھیگتی مسوں کا، 2 نوجوان لڑکیاں تھیں اور ایک سن رسیدہ عورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر بدحواسی سے عورتوں نے دوپٹوں سے چہرے چھپا لیے اور چوکی کے پاس گھر کے اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے سے بھاگنا چاہا۔ میری دھمکتی آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، سب اسی کمرے میں رہیں گے، میں نے کہا۔ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ دروازہ کھولنے والا شخص میرے چاقو کی زد پر تھا اور بری طرح بکھلا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ کلاتی آواز میں بولا۔ میرا چاقو اس کی گردن کے نزدیک تھا اور میں نے اس کا دایاں بازو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ سامنے چوکی پر بیٹھے گھر کے افراد کے آگے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا رکھا تھا۔ میرا وجود ان کے لیے کسی بھیانک خواب کے مانند ہوگا، گو میری حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ میں اندر ہی اندر ہانپ سا رہا تھا۔ انہیں میری کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو مجتمع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بظاہر دھمکتی آواز میں پوچھا، گھر میں اندر اور کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف ایک ملازمہ ہے، مرد نے بمشکل کہا۔ اور کون؟ میں نے اپنے لہجے میں صفاقی قائم رکھنے کی ڈھٹائی کی۔ اور میری بیمار والدہ، اس نے باوجلت جواب دیا، وہ چل پھر نہیں سکتی۔ ملازمہ کو اندر بلاؤ، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اس نے پھٹی ہوئی آواز میں چوکی پر بیٹھے ہوئے نوخیز لڑکے کو مخاطب کیا، زینی جاؤ، جا کے رابعہ سے کہو وہ فوراً یہاں آ جائے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے تیز اور شستہ انگریزی میں زینی کو واپس نہ آنے اور پڑوسیوں کو مطلع کرنے کی ہدایت کی۔ زینی کے دیدے باہر نکلے ہوئے تھے اور سکتے کا سا عالم طاری تھا۔ اس کے پہلو سے چپکی ہوئی دہشت زدہ ادھیڑ عورت کے کوہنی مارنے پر وہ ہڑبڑا گیا۔ وہ چوکی سے اٹھ پڑا تھا کہ میری آواز پر اس کا سراپا متلاطم ہوا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، اپنی جگہ سیدھے بیٹھے رہو گے، میں نے چیخ کر کہا۔ ملازمہ کو یہیں سے آواز دو۔ میں بھی اسے انگریزی میں حکم دے سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ اجتناب کیا۔ زینی کے بجائے ادھیڑ عورت نے خفقانی انداز میں رابع کی گردان شروع کر دی۔ میں نے کہا نہ تم سے، میری والدہ بیمار ہیں، مرد نے سراسیمگی سے کہا۔ ملازمہ انہی کے پاس ہوگی، وہاں تک شاید آواز۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مزید کیا کروں، کون سا حکم دوں۔ میں نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ کھلی کھڑکیوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ چوکی کے برابر گھر میں داخلے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا اور کھلا ہوا تھا۔ دونوں نوجوان لڑکیاں، ادھیڑ عورت غالباً اپنی ماں سے چمٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دوپٹوں سے چہرے ڈھانپ لیے تھے اور ان کے بدن کانپ رہے تھے۔ کھلے دروازے سے ملازمہ کسی بھی وقت اندر آ سکتی تھی اور کوئی اور بھی۔ بظاہر گھر میں کسی اور افراد کی موجودگی کا امکان نہیں تھا، نہ کھانے کے وقت سبھی اس کمرے میں جمع ہوتے۔ ورنہ کھانے کے وقت سبھی اس کمرے میں جمع ہوتے۔ میں نے خود کو تسلی دی، کوئی اور آ بھی جائے تو کیا ہے، اسے بھی روکا جا سکتا ہے۔ جب تک میری گرفت میں گھر کا کوئی ایک فرد ہے، مجھے خاطر جمع رکھنی چاہیے۔ یہ سارا پڑھا لکھا آسودہ حال گھرانہ معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور آسودہ حال نسبتاً ہوش مند ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے اندیشے، وسوسے ان کے ذہنوں میں نمو پاتے رہتے ہیں۔ جتنی دیر ان پر میری ہیبت طاری رہے گی، یہ کسی نادانی کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور میرا مقصد کسی کو ذک پہنچانا بھی نہیں ہے۔ مجھ سے تو ان کی یہ حالت بھی دیکھی نہیں جاتی۔ میرے لیے اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے، تو انہیں بھی ایسی ناگہانی سے کہاں واسطہ پڑا ہوگا۔ تاہم مجھے اپنی شگاوت کا تاثر انہیں دیتے رہنا چاہیے۔ چند منٹ کا وقفہ قبرستان کسی خاموشی کا گزر گیا۔ میری نظریں کمرے میں چاروں طرف بھٹکتی رہیں۔ مجھے احساس تھا کہ سکوت کے یہ لمحے ان پر عذاب کے مانند گزر رہے ہوں گے۔
اس طرح گھر میں داخل ہونے والا شاید ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا ہو۔ میری آمد کا مقصد اور میرے اگلے اقدام کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بہت متوحش ہوں گے۔ سکوت کا یہ عرصہ میرے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔